أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به تو جب وہ شوہر ڈانپ لیتا ہے اس اپنی بیوی کو تو اسے حمل ہو جاتا ہے ہلکا سا حمل تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما پھر جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا صحیح سالم بچہ تو ٹھہرا لیے انہوں نے اس کے شریک اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ ہم فلاں بزرگ کے مزار پر گئے تھے ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے اس شرک سے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں فرشتے جنات انبیاء اور اولیاء اللہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں وہ سب کے سب خود اللہ کے بندے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ اور اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں وہ فرشتے ہوں یا جنات دیوتی دیوتا ہوں یا اولیاء اللہ سب تمہاری طرح اللہ ہی کے بندے ہیں فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ان کو پکار دیکھو پھر وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہوں أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہوں أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو پھر میرے خلاف چالیں چلو جو چل سکتے ہو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین یقیناً میرا پروردگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور صالح بندوں کا وہی پشت بنا ہے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ سن نہ سکیں گے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کریں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر کبھی آپ کو کوئی چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں یہ کہ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے نزغ کے معنی کچوکا لگنا اکسانا وسوسہ اندازی کرنا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا جن لوگوں کے اندر تقوی ہے ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کی اثر سے تو وہ چکنے ہو جاتے ہیں یعنی متقی لوگ ہر گھڑی اپنے فکر و عمل کا احتساب کرتے رہتے ہیں اور اگر کبھی عارضی طور پر غفلت یا شیطانی وسوسوں سے کوئی منفی اثرات دل و دماغ پر ظاہر ہو
تو وہ فوراً سنبھل کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فائدہ ہم مبصرون، اور دفعتاً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی موضع نہیں لاتے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئے۔ کفار مکہ کا کہنا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے لیے موضع دکھانا کون سا مشکل کام ہے، آپ ہمارے اطمینان کے لیے کوئی موضع چھانٹ کر لے آئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں اور یہ ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی میں عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلند آواز سے نہیں پست آواز سے۔ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس طرح آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی ملائکہ، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔